سورہ حجر آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق اللہ العظیم. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، پھر سب ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل جانے سے انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا، تو کیوں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہ کہنے لگا کہ میں ایسے بشر کو، ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ملعون ہو. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور قیامت کے دن تک میری طرف سے تیرے اوپر لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وہ کہنے لگا کہ یا رب مجھے تو مہلت دے اس دن تک جس دن قیامت برپا ہوگی. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ہاں تم ملک پانے والوں میں سے ہو، تم کو ملک مل گئی ایک وقت مقررہ تک جس کا کہ ہمیں پتہ ہے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، کہنے لگا کہ یا رب آپ نے جو مجھے گمراہ کیا تو میں یہ زمین اور اس کی مرغوبات کو اسے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، ہاں سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو خالص اللہ کے ہو جائیں. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے جو بندے ہیں تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے سوائے ان کے کہ جنہوں نے تیرا اتباع کرنا پسند کر لیا گمراہوں میں سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے جہنم ہے جس کی انہیں یعنی وعید سنائی جا رہی ہے. لَهَا 7 أَبْوَابٍ، یہ جہنم وہ ہے کہ جس کے 7 پھاٹک ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ان میں سے ہر پھاٹک کے لیے
علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں وہاں جانے والے. ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو لوگ خدا ترس ہیں وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، انہیں کہا جائے گا کہ مکمل سلامتی اور امن کے ساتھ تم یہاں پہ داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں اگر کسی قسم کی اس دنیا میں کوئی کدورت و رنجش ہوئی ہوگی تو اس کو کھینچ کے نکال دیا جائے گا، اور وہ آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وہاں پہ انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے. یہ ہمارے پچھلے درس میں جو قصہ آدم و ابلیس شروع ہوا تھا تو تقریباً اسی کا اختتام ہو رہا ہے آج، کہ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے حکم دے دیا ملائکہ کو اور اس کی یعنی ماتحت اس وقت کی جو مخلوق تھی سب کو. یعنی ملائکہ کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی تعداد ملائکہ کی تھی، لیکن جنات کا جیسا کہ پہلے پچھلے درس میں بات گزری وہ پہلے پیدا کیے گئے. جو ان کے ساتھ تھے جنات میں سے، جو اس وقت ملائکہ کے ساتھ تھے، وہ اس حکم میں داخل ہو گئے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں علی وجہ تغلیب، یعنی جو غالب ہے اس کے لیے جو حکم ہے وہی، جو ماتحت ہیں، جو دوسرے ہیں، جو اقلیت میں ہیں، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. آپ نے دیکھا قرآن پاک میں جو احکامات ہیں وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مؤنث یعنی خواتین ان احکامات میں شامل نہیں ہیں. وہ اس میں شامل ہیں، لیکن وہاں پہ دوسری زبانوں کی طرح، ہماری زبان کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں معزز خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہاں پہ یہ طریقہ نہیں ہے. وہاں پہ ایک کو خطاب کرتے ہیں جس کے ذیل میں سارے آ جاتے ہیں جو اس میں جو قرینے سے جو وہاں پہ موجود ہیں. اس لیے جب ملائکہ کو حکم دیا تو اس میں وہ ابلیس، جو کہ واضح ہے قرآن پاک میں یہ بات کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں جنات میں سے تھا، وہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہے. اور اگر اور بھی کوئی مخلوق وہاں پہ تھی تو وہ اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اجمعین کا لفظ آ گیا. کہا ان سب نے سجدہ کیا، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے انہوں نے کیا. اس میں یعنی یہ دیکھنا کہ یہ سجدہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. جب حکم سامنے آ گیا تو پھر اس کی حکم کی مناسبت کو، اس کو وقت کے حالات کے ساتھ تقابل کرنے کو یہ تو بنتا ہی نہیں. یعنی جیسے ہم کرتے ہیں یا جیسے ہم سنتے ہیں کہ بھائی سود تو حرام ہو گیا، لیکن آج کے دور میں اس کے بغیر تو معیشت نہیں چلتی، کام چلتا ہی نہیں ہے. اب یہ بالکل ابلیسی طریقہ ہے. ابلیس نے وجہ بیان کی حکم نہ ماننے کی، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہا ابلیس تجھے کیا ہوا، ما لک تجھے کیا ہوا کہ تو ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا، تو نے سجدہ نہیں کیا یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا. یہاں پہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ابلیس، قرآن حکیم نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا، اس کا اصل نام عزازیل تھا. ابلیس جو ہے ابلس یبلس، عربی لغت میں کہتے ہیں مایوس ہونے کو. ابلیس اس سے فعیل کے وزن پہ، یعنی مبالغہ کا ایک صیغہ ہے جو حد سے زیادہ مایوس ہو گیا. جب بالکل آمنے سامنے 1 to 1 اللہ نے حکم دیا کہ جا تیرے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک، ظاہر ہے اس نے مایوس ہونا ہے.
تو وہ مایوس ہو گیا، یہ اس کا پھر لقب بن گیا ابلیس۔ کہا تو کیوں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ کہنے لگا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایسے بشر کو، ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی، جس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو اور جس سے بو آ رہی ہو، اس مٹی سے تو نے آدم کو بنایا، جبکہ میرا خمیر جو ہے وہ شعلے سے اٹھا۔ اب کہاں شعلے کا مقام اور کہاں پہ یہ سڑی ہوئی مٹی جس سے بو آ رہی ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی جس سے بو آ رہی ہے۔ یہ چونکہ کم تر درجے کی چیز ہے جس سے یہ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے میرا یہ کام نہیں بنتا کہ میں اس کو سجدہ کروں، تیرا حکم غلط ہے۔ اب یہ چیز جو ہے ابلیس کے بارے میں یہاں پہ سورہ اعراف میں، سورہ بقرہ میں، سورہ صاد میں جگہ جگہ پہ اس لیے آئی، بار بار اس نے یہی وجہ بیان کی، اور قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ٹھوکر کھائی جاتی ہے۔ گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے یہ جہاں سے کھلتا ہے کہ میرا خاندان یعنی میرا خبیر، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ گھٹیا کام کرے جو کہ یہ کر رہا ہے، اور اسی طرح پھر اس کو اور بڑھاتے چڑھاتے یہاں لے گئے کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جنت کے مالک تو یہ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، یہ پروانہ دیں گے تو جائے گا، یعنی بالکل یہود والی بات۔ اور یہود میں تو ابلیسی صفات تھی، تو اگر ہم بھی اس بنیاد پہ یعنی اس کی قوم کو، ملت کو تفریق شروع کر دیں خاندانی بنیادوں پہ، تو یہ ابلیسی چال ہوگی، یعنی اس چیز پہ اکڑنا۔ فیصلہ اللہ کا ہے، جس کو جس خاندان میں چاہا، جس وقت چاہا اس نے پیدا کیا، لیکن بار بار اس نے تذکرہ کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں نطفۃ نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے تمہیں ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں خاندان سے ہے تو اس کو اس متبرک چیز سے پیدا کرنا ہے اور اس کو اس متبرک چیز سے نہیں، سب کا خمیر ایک ہی ہے، نطفۃ نمشاج۔ اور یہاں پہ جب یہ کہا کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے یہاں چھوڑا ہے، تو یہی تو اصل آزمائش ہے کہ ابلیسی صفات اپنے اندر لیتے ہوئے نطفہ امشاج سے پیدا ہوا تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گیا۔ بس یہ ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ گمراہی اس دنیا میں پھیلی اور بہت سے انسانوں نے ٹھوکر کھائی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر تکبر ہوگا، اور تکبر کی سب سے غلط قسم خاندان ہے، اس کے بعد علم و فضل ہے کہ اپنے علم و فضل سے تکبر کرنا، یہی جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، اور پھر مال و دولت تیسرے درجے پہ وہ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ساتھ دینا ہی نہیں ہے۔ علم و فضل ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں آگے وہ آئے گا، سورہ حج میں وہ آیت آ رہی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ بڑا عالم ہوتا ہے، بڑا سائنسدان ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ان ساری معلومات کے باوجود میں اسے اس حالت میں لے آتا ہوں کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہر وقت جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ناشتہ کیا ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ دے دیا، اور ایک کام کر کے اس کو 15 منٹ 10 منٹ کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ ساتھ دینے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب آزمائش ہے۔
قال فاخرج منها فإنك رجیم، کہا تو یہاں سے نکل، تو ملعون ہے۔ رجیم اصل میں رجم سے ہے، رجم کے معنی سنسار کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو جیسے پتھر مار کے کسی کو آپ بھگائیں، اس طرح اس کے اوپر لعنت کر کے اس کو بھگایا گیا وہاں سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے، جتنا دور ہوتا گیا اتنی لعنت زیادہ برستی گئی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اب جب اللہ نے کہا کہ یوم الدین تک، قیامت کے دن تک، جس دن حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ بھی تو سمجھنے والی شخصیت تھی، ہستی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے پھر اس دن تک مہلت دے کہ جس دن تو ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ الدین یعنی حساب کتاب، مالک یوم الدین ہے نا، قیامت کے دن کا، حساب کتاب والے دن کا وہ مالک ہے۔ ہاں اس دن تو جب ان کو اٹھائے گا حساب کتاب کے لیے، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک تو مہلت نہیں ہے، البتہ تجھے میں نے مہلت دی ایک معلوم وقت تک، اس لیے کہ اس اٹھائے جانے سے یعنی نفخہ ثانی سے پہلے جو نفخہ ہوگا اس میں تمام زندہ چیزیں وہ مر جائیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی نے باقی نہیں رہنا، حتیٰ کہ جو اسرائیل ہے، یعنی جس کے پاس یہ کام ہے کہ وہ روحوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، ان کو ان کی جگہ پہ پہنچاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس وقت آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ تو یہ ساری کائنات بولے گی کہ صرف ایک اس اللہ کے لیے جس کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ، اور وہ اکیلا ہے اس کے پاس۔ تو اس لیے اس کو کہا کہ ایک وقت معلوم تک تیرے پاس مہلت ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ رب تو نے مجھے گمراہ کیا، اور اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں یہ کروں گا کہ یہ دنیا جو تو نے عارضی چیز بنائی ہے، جس میں انسان کا بالکل عارضی قیام ہے، میں اس کو اس کے لیے خوبصورت بنا کے اسے دکھاؤں گا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دوں گا، اور یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ یعنی گمراہی کا اس نے کہا کہ میں طریقہ کیا رکھوں گا کہ دنیا سے محبت اور دنیا کی چیزوں سے محبت اس کے دل میں ڈالوں گا، اور یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، میں کون سا غلط کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کا کام کر رہا ہوں، روزی پیدا کر رہا ہوں۔ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ میں نے پس پش ڈال دیا ہے، اور 24 گھنٹے اسی کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تیاری کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ حلال کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، لیکن ہر جائز کام کی ایک حد ہوتی ہے۔ تو اس حد کو جب عبور کر لیا تو پھر اصل کام جو ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں بچا، وہ باقی رہ گیا۔ تو اس نے یعنی وہ طریقہ ایجاد کیا کہ جس سے یہ دشمن محسوس ہی نہ ہو، لوگ اس کو دوست سمجھتے رہے۔ دوسری جگہوں پہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ دوست بن کے آ جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیا۔ اللہ کی یاد سے غافل کس طرح ہوا کہ جو کام اس کے ذمے تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے کاموں پہ پڑھ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حلال کام ہے، میں کون سا حرام کام کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوں، بالکل جائز شریعت کے عین مطابق۔
کہا ایسے لوگوں کے اوپر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، وہ اسے دوست نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوست کس طرح؟ یعنی وہ دوست کی تعریف فارسی والے کرتے ہیں، دوست عام باشد کے گیرت دست دوست در پریشاں حالی و درماندگی، کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی اور مصیبت کے وقت دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس کے مشوروں پہ چلوں گا، یہ جو مشورے ہیں کہ بھائی شریعت کے مطابق تم چل رہے ہو، یہ بالکل صحیح ہے، اس کو وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تم اچھا کام کر رہے ہو، تم کوئی حرام کام نہیں کر رہے، لگے رہو۔ تو یہ دوست بن کے یہ دشمنی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب اس نے اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ تو نے مجھے گمراہ، بما اغویتنی، اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یعنی اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو گمراہی کا اصل سبب تو یہ ہوا کہ اس نے تکبر کیا۔ دوسری جگہ تو واضح تکبر کا لفظ آتا ہے نا، سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، استکبار کیا، تکبر کیا اور یوں کافر ہوا۔ تو گمراہی کا سبب تو تکبر تھا، اور اللہ کا یہ قانون موجود تھا کہ جس نے تکبر کیا وہ ذلیل ہوا۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے، یعنی اسی کو اس فارسی کے شاعر نے بیان کیا، کہا تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ یہ تکبر ہے جس نے عزازیل کو، یعنی ابلیس کو، میں نے کہا اس کا اصل نام عزازیل ہے، اس کو خوار کیا اور اس کو لعنت کے اندر جکڑ کے رکھ دیا۔ تو اصل سبب وہ تھا، اللہ نے تو یہ قانون بنایا تھا کہ جو تکبر کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا، ملعون ہوگا۔ تو اس قانون کی وجہ سے اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی یہ قانون تو نے نہ بنایا ہوتا تو میں تو حق بجانب تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے کہ وہ قانون اللہ نے بنایا تھا، اور میں ان سب کو لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو میرے اس فریب میں پھنسنے سے بچ کون جائیں گے؟ جو بندے تیرے خالص بندے ہوں گے۔ یعنی خالص آدمی اس طرح ہوتا ہے، کسی کا خالص بندہ ہو جانا، اللہ کا خالص بندہ ہو جانا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو ان کی احتیاج سے، ان کی جو انحصار ہے ان کے اوپر، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جب میرا اللہ ہے تو وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کے در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مخلص بندہ ہے۔ کہا اس ابلیس نے اس بات کو مانا کہ جو صرف تیرے ہو کے رہ گئے ان کی بات میں نہیں کرتا، وہ میرے دام میں فریب میں آنے سے بچ جائیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بات تو نے کی ہے اخلاص والی، مخلص والی، یہ وہ چیز ہے کہ اس راستے پہ چلے گا جو تو آئے گا تو میں راستے پہ کھڑا ہوں گا۔ لیکن اس کا معنی بڑا عجیب و غریب ہے، ترجمہ اگر کریں، کہا کہ یہ ہے راستہ میری طرف سیدھا۔ اب یہ اس قسم کا یعنی اسلوب بیان عرب کلام میں اور قرآن پاک میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی ہے۔ سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں یہ بات آئی کہ انہوں نے قوم سے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ رکھتا ہوں اپنے اللہ پہ جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی جاندار ایسا ہے نہیں کہ جس کی چوٹی اس کی گرفت میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم،
کہ میرا رب اس سیدھے راستے کے اوپر صراط مستقیم، یعنی جو اس راستے پہ چلے گا اس کو خود بخود رب مل جائے گا، اللہ مل جائے گا، خود بخود اس کی ملاقات ہو۔ اسی طرح یہ بات، یعنی یہ سورہ ہود بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ایک صورت آ رہی ہے اس کے مان بات، اس میں یہ بات ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ جو سیدھا راستہ ہے قصد السبیل، اس کے اوپر اللہ ہے، یعنی اس راستے پہ چلو تم تو تمہیں اللہ ملے گا۔ اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی ہم آرزو کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنی نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جس کے اوپر اللہ ہے وہ راستہ دکھا۔ تو وہ قصد السبیل کہا کہ وہ سیدھے راستے پہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سے بہت سی پگڈنڈیاں نکلتی ہیں۔ یہ جو جائر ہیں، یہ جو پگڈنڈیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جہنم میں جا کے گراتی ہیں۔ یہ شرک کی پگڈنڈی ہے، یہ بدعت کی پگڈنڈی ہے، یہ ریا کی پگڈنڈی ہے، یہ زنا کی پگڈنڈی ہے، علی ھذا القیاس۔ جو ان پگڈنڈیوں میں سے کسی پہ چڑھ گیا اور سیدھی شارع عظیم کو چھوڑ دیا، توحید والی کو چھوڑ دیا، وہ گیا جہنم میں۔ اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی انگلی سے، یعنی ریت کے اوپر نقشہ بنا کے دکھائی کہ یہ شارع عظیم ہے توحید کی، قصد السبیل، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اور آپ نے اس کے ساتھ دوسرے بنائی پگڈنڈیاں کہ یہ ساری کی ساری دوزخ میں جا کے گراتی ہیں۔ تو یہ خاص طرز بیان ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے جو بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہے، تو صرف ترغیب دے سکتا ہے، تو صرف اسے ایک برا کام جو ہے وہ خوشنما بنا کے دکھا سکتا ہے، تو اس کے اندر ایک تشویق پیدا کر سکتا ہے، شوق پیدا کر سکتا ہے اس کام کے کرنے کا، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے، جیسے یہ کہنا یہ جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں کر کے تو اسے دکھائے گا۔ لیکن جو میرے بندے ان پہ تیرا زور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میرے بندوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، نسل انسانی کی بات ہو رہی ہے، سارے اس کے بندے ہیں، اس کے سارے بندے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، ہاں ان میں سے ان کے اوپر زور چلے گا جو کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے تیری بات مانیں گے، یعنی وہ گمراہی کو اختیار کریں گے، اللہ کے احکامات کو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے تیرا اتباع شروع کریں، من اتبع کا تیرا اتباع، تیری پیروی کریں گے، گمراہ ہوں گے، من الغاوین، وہ گمراہ ہوں گے، ان کے اوپر تیرا زور ہے، تیری بات جو ہے وہ مان لیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور کہا ایسے تمام لوگ جو ہیں جو تیرا اتباع کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، ان کے لیے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، سب کے لیے، اجمعین۔ لہا سبعۃ ابواب، کاش دوزخ کے 7 پھاٹک ہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جگہ تنگ ہو گئی تو کہیں گے کہ ان کو جنت میں بھیج دو، جگہ نہیں ہے، نہیں، کہا وہ بہت وسیع۔ دوسری جگہ سورہ قاف میں آیا کہ ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، یعنی جب سب جا چکے ہوں گے تو اللہ پاک فرمایا کہ میں نے دوزخ کو میں پوچھوں گا کہ کوئی جگہ ہے، بھر گیا تیرا پیٹ، حل امتلأت، حل من مزید، کہے گی کوئی اور ہے تو اس کو بھی بھیجو۔
جگہ بہت ہے. اب اس کے اندر جانے کے لیے کہا کہ 7 پھاٹک ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم. وہ خاص طبقات اپنے اپنے پھاٹکوں سے جائیں گے. ہمارے مفسرین نے وہ 7 بڑے گناہ جو ہیں، یعنی اصل میں جو الخبائث ہیں 7، ان کا تذکرہ کیا کہ کہا یہ ہیں اصل میں جن کی کھوک سے باقی گناہ بھی پھوٹتے ہیں. وہ شرک ہے، زنا ہے، ظلم ہے، جھوٹی گواہی ہے، اور اس طرح وہ 7 انہوں نے گنوائے کہ یہ 7 ہیں کہ ان سے باقی گناہ بھی سارے کبائر و صغائر جو ہیں وہ ان سے پھوٹتے ہیں. یہ ہیں وہ اصل الخبائث، اور یہ اپنے اپنے پھاٹک کے ذریعے سے جائیں گے. آگے یہ بات دوسری طرح بھی آئے گی کہ ہم جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ ان کو بھیجیں گے دوزخ کے اندر. ان المتقین فی جنات و عیون. قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب اتنی تفصیل سے دوزخ کی کوئی بات ہو، گمراہوں کی کوئی بات ہو، اور ان کے انجام کا تذکرہ ہو، تو پھر اس کے تقابل میں ایمان والوں کی بات بھی ہوتی ہے. ہاں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے باغات ہیں اور عیون چشمے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین. ایسے باغات میں جن میں چشمے ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آمنین، مکمل سیکیورٹی، امن کے ساتھ، یعنی اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جنت میں اس حال میں جائیں گے کہ ہم جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کسی وجہ سے کوئی کدورت، کوئی رنجش ہو بھی گئی تو اس کو ہم کھینچ کے نکال باہر کریں گے. نزعنا، نزع ہم کہتے ہیں نا عالم نزع، یعنی روح کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، وہ عالم نزع جس کی تفصیل حدیث میں آئی کہ جیسے کسی پتلے کپڑے کو، کسی باریک کپڑے کو آپ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں تو اس کی تار علیحدہ ہو جاتی ہے. یہ ہے نزع. وہ نزعنا، اور ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے اندر سے کدورت. اب جو ایمان والے متقین ہیں، جو جنت میں جا رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا رنجش ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے. اور پھر جب ہم اس چیز کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ کہ جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اختلاف کس بات کا؟ بھئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اجتہاد کے اندر، اختلاف پیدا ہوتا ہے قیاس اور رائے کے اندر. اب اگر ایک نے ایک مسئلے کو قیاس کیا، ہر چیز قرآن پاک میں تو نہیں ہے، سنت رسول میں بھی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ بھائی میرے موبائل میں قرآن پاک کا متن ہے، تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، تو کبھی ایسا ہے کہ کسی جگہ باتھ روم میں جانا پڑتا ہے تو اس کا کیا کریں؟ کہ خیال آتا ہے کہ بھائی اس میں تو سب کچھ موجود ہے. جیسے احترام یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک لے کے جائیں، اب اس میں تو بھی تو موجود ہے. اب 2 آدمی اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں تو انہوں نے جس بنیاد پہ جواب دینا ہے وہ قیاس ہے. وہ کسی اور مسئلے کو وہاں پہ جس کے بارے میں اجتماع ہے، علماء کا، جمہور کا اجتماع ہے، اس کو وہاں پہ فٹ کر کے دے گا. دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ کسی اور مسئلے جس میں جمہور کا اجتماع ہے اس سے قیاس کر کے یہ اس کو جواب دے گا. ہو سکتا ہے یہ دونوں جواب مختلف ہوں. اللہ حاصل قیاس اجتہاد کے اندر بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی جب اجتہاد کر کے صحیح چیز پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر، اور اگر فرض کریں وہ غلط اجتہاد ہو گیا، اس کا نتیجہ غلط نکل آیا، اس کے لیے پھر بھی 1 اجر ہے، 1 اجر پھر بھی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک کدورت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ بتایا تھا، اس نے وہ بتا دیا، یہ کوئی بات ہے، میرے پاس بھی دلیل ہے، اب اس کی دلیل کا پتہ نہیں کیا ابھی، تو ایک کدورت پیدا ہوگی۔ کہا ان کے دلوں میں کدورتیں نہیں ہوں گی، کدورت والے جب ایک مجلس میں کبھی کبھی ایسے ہوتا بھی ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے اور پھر کسی جگہ میں کسی شادی میں وہ بھی آ گیا آپ بھی آ گئے، تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے منہ دو موڑ کے بیٹھیں گے، جھگڑا جو ہے پہلے سے۔ اس لیے یہاں پہ کہا علی سرر متقابلین، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، یہ نہیں کہ دل میں کدورت ہے، باقی آمنے سامنے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس جنت میں چونکہ انہیں کہا جائے گا کہ یہاں پہ تم رہو، اب تم صحت مند رہو گے، بیماری کوئی نہیں، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کو کہا جائے گا کہ تم صحت مند رہو گے، بیماری کوئی نہیں ہے، تم جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں ہے، اور تم زندہ رہو گے، موت نہیں ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ بہت زمانہ گزر جائے تو یہ وہاں پہ رہتے رہتے بھی کسی چیز سے اکتا آ جائے، تھک جائے، کہا ایسے نہیں ہوگا۔ سورہ کہف میں آخر میں آیا کہ لا یبغون عنہا حولا، اس سے وہ یعنی تبدیلی نہیں چاہیں گے، بس وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تنوع اس صورت میں موجود ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں وہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے، ہر دن انہیں وہ چیز تنوع اور ایک نئی شکل میں ملتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہاں پہ جنت میں جیسے آگے سورہ تحریم میں یہ بات آئے گی، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہ اس اتمام نور کے لیے ہمیشہ آرزو مند رہیں گے، اور وہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ جنت میں تو جو بھی آرزو ہے وہ پوری ہوگی، وہ ہوتا رہے گا اتمام نور، اس لیے اس کے اندر تنوع جو انسانی خواہش ہے اس دنیا میں وہ تبدیلی چاہتا ہے، وہ تنوع وہاں پہ موجود ہوگا، اس لیے وہاں رہنے سے نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکل کے کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ